کہ الیکٹرک کو موٹر بورڈ کو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے ہمارے منتخب نمائندوں نے لوگوں کے صبر کے پیمانے کو لبریز ہونے سے روک رکھا ہے، سمجھا رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس یہ بہت دیر تک یہ والا آپشن نہیں ہے کہ ہم صبر کی بات کرتے رہیں۔ لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، ادارہ بیانات دینے کے بجائے یہ جو ادارے ہیں، الیکٹرک ہے اور ہیسکو ہے حیدرآباد میں اور سندھ میں، اور سیپکو جو ہے وہ، اور ہیسکو ہے اور کئی ہے کراچی میں، اور واٹر بورڈ ہے اور دوسرے ادارے جو پانی کے سندھ بھر میں، ان سب سے میری بہت ہی مؤدبانہ گزارش ہے کہ لوگوں کے اس مسائل پر ادارہ اپنی گردن، اپنا منہ جو ہے وہ ریت میں ڈال دینے سے یہ بلا نہیں ٹلے گی، اس کو کنفرنٹ کریں، ان مسئلوں کو ریزالو کریں، ورنہ ایک بہت بڑے کرائسس کی شکل اختیار کر چکا ہے یہ سارا مسئلہ۔ تو یہ آپ کے ذریعے سندھ کی گورنمنٹ کو بھی اور حکمران پاکستان کے جو کرتا دھرتا ہیں، وزیر اعظم پاکستان صاحب اور جو متعلقہ ادارے ہیں، پیمرا ہے اور دوسرے ادارے ہیں، ان کے گوش گزار ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ کراچی میں اس وقت بہت، حیدرآباد میں، کراچی میں، سرحد نواب شاہ میں، تو تمام سندھ بھر میں بہت زیادہ مسائل ہیں، لیکن کراچی اس وقت جو ہے وہ ابھی اپنی پریشانیوں کے عروج پر ہے اور لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ تو آپ کے ذریعے حکومت وقت کو کہ بھئی یہ لوڈ شیڈنگ، اس گرمی میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ کم کریں، اگر چوری ہو بھی رہی ہے، دل پہ لیکیجز ہیں، اس کو ابھی اس گرمی میں کم سے کم اس کو جانے دیں، رہنے دیں، اور مہینے کے بعد اگر آپ موسم جب ٹھیک ہو تو وہ تمام لیکیجز کو جو ہے وہ پر کرنے کی، اس کو فل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے فضل بات کریں۔ میرے خیال میں مصطفیٰ بھائی نے اچھی تفصیلی گفتگو کی ہے، صرف ایک دو پوائنٹس اس میں یہ ایڈ کرنے ہیں کہ وفاق نے کراچی کو ٹیکس کی بھرمار کر کے، ویسے تو پورے ملک میں ہے لیکن جو اس کا اطلاق کراچی پر ہوگا اور ہو رہا ہے، تو کراچی بن گیا ہے ٹیکساچی، کیونکہ کئی دھاری کلواموں سے کٹتا ہے۔ وفاق نے بھی ٹیکس کی بھرمار کی، صوبے نے بھی، کیونکہ سارا ریونیو کراچی سے آتا صوبے کا۔ تو اب آپ بتائیے کراچی کو اب کراچی کہا جائے یا ٹیکساچی کہا جائے؟ تو میرے خیال میں ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرا، کراچی واٹر بورڈ نے سانحہ کربلا کی یاد تازہ کی ہے، اور آج کے وقت کے یزید کی طرح جیسے کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ نے سانحہ کربلا کے وقت حضرت امام حسین اور ان کے قافلے کا پانی روکا تھا، اسی کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ نے، مقصد یہ انہی کے سلسلہ ہے نا یہ، کیونکہ یہ پانی روکنے والے ہیں، یہ ترسانے والے ہیں، لوگوں کو پیاسا مارنے والے ہیں۔ ٹینکر سپلائی اپنی جگہ پوری آب و تاب کے ساتھ کام کر رہی ہے، لیکن لائنوں میں پانی نہیں آ رہا۔ ہر طرح کے بل کراچی والے دے رہے ہیں، حیدرآباد والے دے رہے ہیں، سکر، نواب شاہ، میرپور خاص والے بھی دے رہے ہیں، لیکن نہ انہیں گیس مل رہی ہے نہ بجلی۔ اور یہ بجلی پانی کا بحران یہ ایک ایسا لیتھل کمبینیشن ہے جس نے لوگوں کو خودکشی پر مجبور کیا ہے، خودکشیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور یہ جو اموات ہو رہی ہیں گرمی سے اور ہیٹ ویو سے، جتنے عمر رسیدہ لوگ ہیں، تھوڑے سے بیمار ہیں، اگر یہ ہیٹ ویو نہ ہو، یہ پانی کا بحران نہ ہو، بجلی کا بحران نہ ہو، تو شاید ان کی زندگی میں کچھ تھوڑی سی لانگیویٹی ہو، کچھ طوالت ہو، لیکن اس بجلی اور پانی کے بحران نے ان کو ان کے موت کے پروانے بن کر ان کی زندگی ان سے چھین لی۔ 500 سے زیادہ، 500 تو 3 روز پہلے کی فگر تھی، اب تو 1000 تک چلی گئی ہوگی۔ پھر لوگ بغاوت پر آمادہ ہوں گے، سڑکوں پر آئیں گے، اور آ گئے ہیں۔ اور اب یہ ہو رہا ہے کہ اگر پانی میرا نہیں ہے تو تمہارا بھی نہیں ہے بھائی۔ اور لوگوں نے ٹینکرز کا محاصرہ کر کے، پانی کے ٹینکرز کا محاصرہ کر کے، ان کے والو اور نل کھول کے سڑکوں پر پانی کو بہا دیا، لیکن کہا کہ یہ پانی کسی کو بھی نہیں پینے دیں گے اگر ہمیں پانی نہیں ملتا ہے۔ تو جب یہ حالات یہ غم و غصہ بغاوت کی پہلی سیڑھی ہے، پہلی نشانی ہے۔ اس کے بعد انارکی،
केओस तवाइफ मलूकी उस तरफ जा रहे हैं, बदअमनी, स्ट्रीट क्राइम, ये सारी चीजें हो रही हैं। और जिस शहर से 60% रेवेन्यू आ रहा है, मुस्तफा भाई ने बताया, अगर उसको इस तरह नजरअंदाज किया जाएगा, चूंकि बजट तो एक कड़वा घूंट था जो सबको, हमने तो कड़वा घूंट समझ कर दिया है भाई। हमने तो ये समझ के इसे एक्सेप्ट कर लिया कि वडेरों पर टैक्स लगाना नहीं है, जागीरदारों पर, बड़े बड़े जमींदारों पर लगाना नहीं है। अब ये बेचारे गरीब बचे, फिर मार्कअप रेट भी बहुत ज्यादा है ना, तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजली, तेल, गैस की कीमतें कहाँ से, आपके पानी के बिल अब कितने आ रहे हैं। तो ये वो हालात हैं जो कि कतई और कतई एक मुहज़्ज़ब माशरे की अलामतें नहीं हैं, जंगल का कानून है। तो ये जो सूबाई हुकूमत पानी, ख़ास तौर पर सूबाई हुकूमत, ये 4 में जो ताक़ीर 15 सालों की, तो हमने जो सूबाई जमात है उनके बड़ों को भी आगाह किया है, हमारी मुलाकातें हुई हैं, रही हैं, और उन्हें भी अल्लाह का वास्ता दिया कि भाई इन चीज़ों को देखें। बाकी कई और मामला थे, लेकिन आज पानी और बिजली पर फोकस करना था। लगता है कि करबला के सानिया के वक्त अगर के इलेक्ट्रिक होता, तो उस वक्त अगर वाटर बोर्ड ने पानी बंद किया था तो के इलेक्ट्रिक बिजली बंद करता हज़रत इमाम हुसैन की शोदाए करबला की। और आज हमारी बिजली बंद है। 18 घंटे जो मैनुअल है कंज्यूमर का, वो 7 घंटे से ज़्यादा इजाज़त नहीं देता। कुछ भी हो, डिफॉल्टर हो, कुछ भी हो, 7 साढ़े 7 घंटे से ज़्यादा बिजली बंद नहीं हो सकती। 18 घंटे, 16 घंटे, 14 घंटे, ये कराची का हाल है।